بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شیخ اللہ بخش ایڈوکیٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شیخ ٹاک آفیشیل۔ نواز شریف کو سسٹم سے عملاً باہر کر دیا گیا ہے۔ عمران خان کو باہر جانے کی آفر کرائی گئی ہے، آیا انہوں نے قبول کی یا ٹھکرا دی؟ امریکہ نے سی پیک اور ایران پاکستان گیس پائپ لائن پر اعتراضات اٹھا دیے۔ حسین سید کا پاکستان کے حالات میں بہترین حل، شیر افضل مروت اس بیانات اور بہت کچھ۔ نواز شریف کو مشورہ دیا گیا ہے کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں۔ اب آپ کا یہاں رہنا ماڈل ٹاؤن میں یا پھر رائے میں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اب آپ یہاں رہ کر شہباز شریف کو یا پنجاب حکومت کو مت چلائیں۔ پنجاب حکومت کو بھی ہم اپنی مرضی سے چلائیں گے اور شہباز شریف کو بھی ہم اپنی مرضی سے چلائیں گے۔ لہٰذا اب آپ کا کوئی کام نہیں رہا، آپ فوراً چلے جائیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ دوسرے معنوں میں کہا جائے کہ یہ بھی جانا ہوگا کہ نواز شریف کی سیاست پر فل اسٹاپ لگ گیا ہے، اب اس کی پاکستان کو مزید ضرورت نہیں رہی۔ ایک دوسری خبر ہے کہ عمران خان صاحب کو باہر جانے کی اور مسلسل ڈیل کی خبریں آ رہی ہیں۔ ایک خبر یہ ہے کہ ان کو باہر جانے کے لیے آفر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے باہر بھیجنا چاہتے ہیں یا تو آپ برطانیہ مجھے بھیج دیں یا پھر امریکہ بھیج دیں، لیکن جن لوگوں نے آفر کی تھی انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو ہم سعودیہ بھیجنا چاہتے ہیں، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے نواز شریف کو بھی ہم نے سعودیہ ہی بھیجا تھا۔ تو عمران خان نے یہ بات ان کو ریجیکٹ کر دی ہے کہ سعودیہ میں نہیں جانا چاہوں گا، اگر آپ مجھے بھیجنا ہی چاہتے ہیں یا میں برطانیہ میں جاؤں گا یا یونائٹڈ اسٹیٹس میں جاؤں گا، ادروائز میں کہیں بھی نہیں جانے والا، میں پاکستان میں ہی یہی رہوں گا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نواز شریف پر جو کیسز تھے وہ بہت ہی ہیوی کیسز تھے، جبکہ عمران خان کے اوپر ایسے کوئی بھی کیسز نہیں ہے سوائے سیفر کیس پہ، جس میں ان کو کچھ نہ کچھ سزا ہو سکتی ہے، ورنہ جو دوسرے کیسز ہیں وہ یقیناً جلدی ہوا ہو جائیں گے، ان کے اندر دم خم نہیں ہے۔ صرف ایک کیس ہے سیفر کیس، اس میں عمران خان کو کچھ نہ کچھ سزا آنے کا یہ علیحدہ بات ہے۔ عمران خان کو جیل میں رکھا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ ان کے اوپر کوئی نہ پریشر ڈالا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ پاکستان سے پڑھیں گے، کیونکہ عمران خان کے ساتھ جب تک عوام کھڑے ہیں تو نہ تو ان کی زندگی کو کوئی خطرہ ہے اور نہ ہی ان کو پریشرائز کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ نے سی پیک اور پاک ایران گیس پائپ لائن پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے، کیونکہ جیسے ہی شہباز حکومت نے IMF سے ڈیل کی کہ بقیہ قرضے کی قسط ارسال کی جائے، بھیجی جائے، تو یہاں پر امریکہ نے ایک بہترین موقع دیکھا۔ جب لوہا گرم ہو جاتا ہے تو اس پر چوٹ لگانے کا موقع ہاتھ آنا چاہیے، تو امریکہ نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً ہی سی پیک پر اور ایران گیس پائپ لائن پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے اور کھل کر سامنے آ گیا ہے یا تو قرضہ لو یا پھر سی پیک اور ایران گیس پائپ لائن چالو کرو۔ اس کی بہتری کے لیے ان اقدامات کو فوری حل کے لیے پاکستان حکومت کو یا پاکستانی عوام کو 3 اقدامات جلد از جلد کر لینے چاہیے۔ اگر وہ نہ کیے گئے تو یقیناً ہم منہ کی کھائیں گے اور ہمیشہ کی طرح سی پیک سے پھرتے ہیں تو چائنا سی پیک کے معاہدے سے پھرنے کی پاداش میں ہم سے بہت بھاری جرمانہ وصول کرے گا، اور اگر ہم یہ امریکہ کے کہنے میں نہیں آتے، سی پیک کو بحال رکھتے ہیں، تو یقیناً IMF ہمیں قرضہ نہیں دے گا اور مشکل سے مشکل حالات پہنچتے چلے جائیں گے۔ تو لہٰذا شہباز حکومت کے لیے اس میں بہت بڑا امتحان ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اندرونی معاملات میں سیاسی ہم آہنگی اپنائی جائے۔ سیاسی ہم آہنگی اس طرح ہے کہ جن لوگوں کا مینڈیٹ حکومت نے چرایا ہے ان کو ان کا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ مثال کے طور پر جیسے PTI کی جو مخصوص نشستیں ہیں ان کو دی جائیں، جماعت اسلامی کی جو انہوں نے مینڈیٹ چرایا ہے کراچی کے اندر وہ ان کو واپس کیا جائے،
جن جن لوگوں سے جن جن پارٹیوں کے منٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے ان کا کچھ نہ کچھ دے کے سیاسی ہم آہنگی پیدا کی جائے اور تمام سیاسی پارٹیوں کو ایک پیج پہ اکٹھا کیا جائے کہ پاکستان کو یہ درپیش مسائل حاصل ہے، لہٰذا ان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ اگر سیاسی ہم آہنگی نہیں ہوتی یا سیاسی ہم آہنگی پیدا نہیں ہو پاتی تو پاکستان کے لیے یہ حالات جینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ IMF جانے سے پہلے اپنے گھر سے ہی اکٹھا کیا جائے۔ نادرا کے ریکارڈ کے مطابق 4.1 ملین لوگ ایسے ہیں جو کہ گاڑی بھی رکھتے ہیں، اچھا گھر بھی رکھتے ہیں، پاسپورٹ بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ٹیکس پیئر نہیں ہے۔ اگر ان 4.1 ملین لوگوں پر 1 لاکھ روپے ٹیکس لگا دیا جائے تو راتوں رات 410 ارب روپے راتوں رات جمع ہو سکتے ہیں، جو کہ اس کے سے بھی زیادہ ہے جس کے لیے ہم IMF کی منٹی کرتے پھرتے ہیں۔ لیکن اس بات پر قدغن لگائی جائے جس طرح کہ پچھلی قسط جیسے وصول ہوئی ہر MLA کو 1 ارب روپے دے کے چلتا کیا گیا، لیکن ان 1 ارب روپے کا کیا ہوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح ہی روزانہ کی بنیاد پر 3 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے، اس کا روک تھام کیا جائے۔ وہ بجلی کون چوری کرتا ہے؟ یا تو محکمہ خود چوری کرتا ہے یا جو سرکردہ لوگ ہیں، سردار ہیں، وڈیرے ہیں، چودھری ہیں، اس طرح کے بڑے بڑے ٹریڈرز ہیں، وہ بجلی چوری کرتے ہیں۔ اور اس کی کمی پوری کون کرتا ہے؟ وہ یقین عوام کرتے ہیں، جن کے اوپر ہر ماہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے لحاظ سے اور ادر ٹیکسز کے مد میں مختلف ٹیکسز ڈالے جاتے ہیں، جس سے ان کی کمی پوری ہوتی رہتی ہے، جو کہ بہت ہی ضرورت کی بات ہے۔ تیسرا قدم یہ اٹھایا جائے کہ پڑوسیوں کے ساتھ امن و امان سے رہا جائے۔ سی پیک میں تاجکستان اور افغانستان کو شامل کیا جائے اور پاک ایران گیس پائپ لائن میں انڈیا کو شامل کیا جائے۔ اس طرح یہ ہے کہ ہمارے جو کرنٹ ایشوز آف افیئرس ہیں وہ کافی حد تک امن و امان کے صورت میں آ سکتے ہیں، لہٰذا ان پر جلد از جلد عمل کیا جائے تاکہ جو مقامی غیر یقینی کی صورتحال ہے، جو امن و امان خراب ہو چکا ہے، اس پر جو نظر ثانی کرتے ہوئے اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ انکوائری کمیشن ایکٹ کے تحت PTI پشاور ہائی کورٹ میں ایک دائر کرنے جا رہی ہے، جس کے مطابق ہائی کورٹ کو سزا کی جائے گی کہ وہ ایک جوڈیشری کمیشن بنائے، جس کے تحت 9 مئی کا جو المیہ ہوا تھا، سانحہ ہوا تھا، اس کے مطابق جو KPK میں توڑ پھوڑ ہوئی تھی، اس کا جو عدالتی کمیشن بٹھایا جائے اور اس کے تحت انکوائری کی جائے۔ آیا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ آیا PTI کے ورکر اس میں شامل تھے یا نہیں تھے، کیونکہ شیر افضل مروت کے مطابق کہ اگر PTI کے ورکرز شامل ہوتے تو 100 ورکرز کو گولیاں لگی ہیں، 25 ورکرز ان میں سے شہید ہوئے ہیں اور 4 مستقل طور پر اپاہج ہو گئے ہیں، جبکہ جن پہ حملہ ہوا ہے 9 مئی کے دن ان میں سے نہ تو کسی فوجی کو گولی لگی اور نہ کوئی شہادت سامنے آئی۔ لہٰذا یہ بہت بڑا حوصلہ ہے اور بہت بڑا الزام ہے PTI پر 9 مئی کا ایک سانحہ کیا۔ شیر افضل مروت کی زبانی یہ ایک ویڈیو سماعت فرمائے۔ اس طرح ہوا کہ ہمارے بنو کے جو MNA ہیں وہ مجھے اجلاس میں ملے اور انہوں نے کہا، نام کیا ہے ان کا؟ نسیم علی شاہ اور مولانا ہیں۔ انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے کہا جی آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہم گیلری میں بیٹھے، وہاں پہ انہوں نے مجھے کہا کہ ان کے حلقے کے ایک شخص ہے، اس شخص نے ان کو آڈیو میسیجز بھیجے ہیں، 4 آڈیو میسیجز تھے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ذرا یہ سن لیں۔ وہ میں نے 4 سنے، اس میں 3 لوگوں کی، مختلف لوگوں کی آوازیں ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ایک ہے کنٹریکٹ کلر، یہ وہ شخص ہیں جس کا تعلق ہی بنو سے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس کو؟ میں نہیں جانتا ہوں، لیکن وہ جو بنو کی مقامی لوگ ہیں، پتہ چلا کہ 50-60 مرڈر کر کے پھر یہ وہاں یہ جو عزیر بلوچ گروپ میں تھا کراچی میں کافی عرصہ، پھر 10 سے 15 سال ہوئے ہیں کہ پاکستان سے بھاگ گیا ہے، دبئی میں ہے، اور وہاں پہ یہی نیٹ ورک ہے، رنگ ہے ان کا، اور ساؤتھ افریقہ۔ کون یہ کہہ رہے ہیں کام کرنے کو؟ یہ ان کو کر رہے ایک انڈین، اس کی بھی آڈیو میسیج ہے۔ اور وہ انڈین کون ہے؟ وہ انڈین جندال کا آدمی ہے، اور
اور وہ شخص جو ہیں ان سے بات کر رہے ہیں پیسوں کی, بتا رہے ہیں میرا ٹارگٹ, اور یہ جو ٹارگٹ کلر, یہ جو کنٹریکٹ کلر ہیں, یہ آگے سے اپنے خلاصات کو آڈیو میسج بھیجتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ ہمیں کنٹریکٹ ملا ہے مربت کو مارنے کا, اور یہ کنٹریکٹ ایوارڈ کیا ہے محترمہ مریم نواز. اور یہ آڈیوز کس نے ریکارڈ کی؟ یہ وہی کنٹریکٹ کلر اپنے خلاصات کو, اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ریکارڈ کس نے کی؟ ریکارڈ کیا اسی کنٹریکٹ کلر کی آڈیو میسج اپنے خلاصات کو بھیج رہے واٹس ایپ پہ. تو وہ میسج آپ تک کیسے آیا نا؟ انہوں نے اسی خلاصات نے MNA کو بھیجا, MNA نے مجھے دیا. اور میرے ایک منٹ جی میں بات پوری کر لوں. جی. یہ 4 میسیجز ہیں, اس میں وہ کنٹریکٹ کلر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس کے مجھے $1,00,000 بھی وصول ہو گئے. 50,000 ایک, $25,000 دوسرے, $25,000, یعنی اس طریقے سے $1,00,000 ان کو ایڈوانس پیمنٹ کی گئی. میں نے یہ الزام لگایا, میں وکیل ہوں, مجھے پتہ ہے. ایک یہ آپ FIA میں گئے؟ میں FIA میں گیا, وہاں پہ میں نے ان کے خلاف FIR کی درخواست دی کہ جی یہ ایویڈنس سجیسٹ کرتی ہیں کہ انہوں نے کنسپیریسی ایج کی ہے, یہ ایویڈنس سجیسٹ کی ہیں کہ انہوں نے مرڈر کے لیے پیمنٹ کی ہے, اور یہ سجیسٹ کرتی ہیں کہ آئی ایم پوٹینشیل ٹارگٹ. وہ انڈین کی جو آڈیو میسج ہیں, اس کے علاوہ اس کے خلاصات کی آڈیو میسج ہیں جس نے MNA کو فارورڈ کیا ہے. اب ان سے جواب, اب آگے سے میں اس خلاصات سے پھر MNA صاحب نے میری بات کرائی ان سے. اچھا. تو میں نے ان سے کہا, پہلے میں نے تصدیق کی کہ کوئی ہاکس نہ ہو, اس طرح کوئی ڈرامہ نہ ہو. تو انہوں نے کہا نہیں, یہ جو میرا خلاصات ہے جو باغا ہوا ہے, اس نے پورے تمام میسیجز کو آن کیا. FIA نے مجھے بلایا, میں نے تمام قوائف تمام ایویڈنس حوالے کی. آج اسے میں نے کو بلایا تھا, اس نے میرے بیان کی مکمل تائید کی کہ مجھے میرے حلقے آپ کا کیس رجسٹر کر لیا FIA نے؟ نہیں, ان کو میں نے درخواست دی ہے. FIA کا رجسٹریشن کا طریقہ یہ نہیں ہوتا ہے, وہ انکوائری کرتے ہیں, انکوائری کے بعد اپنی ویوز فارمولیٹ کریں. مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو مریم نواز ہے وہ ایک آدمی مقرر کر چکی ہیں جو کہ ان کو قتل کرنا چاہتا ہے. $1,00,000 ان کو ایڈوانس پیمنٹ بھی ہو چکی ہے. اس میں کوئی شک نہیں, یہ خاندان جو ہے یہ مروانے میں مہارت رکھتا ہے. پہلے بھی بہت سارے قتل ان کے ذمہ پڑ چکے ہیں. خاص طور پر جو ماڈل ٹاؤن میں قتل عام کیا گیا, یہ تو پوری دنیا جانتی ہے. لہٰذا بعید از قیاس یہ بات نہیں ہو سکتی. لہٰذا جو ریکارڈ پہ آئے گا یقین جلد از جلد آ جائے گا, کیونکہ FIA میں شیر عبدالمجید صاحب نے رجوع کر دیا ہے. آنے والے دنوں میں یہ اونٹ کس قدر بیٹھتا ہے. آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت کی جائے. السلام علیکم.